یا محمد ایسی آپ نے پائی۔ جامعۃ المنتظر کے رئیس حجت الاسلام مسلمین علامہ سید قاضی نیاز نقوی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور شرکائے کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میں سب سے پہلے اس ماہ ربیع الاول میں سب سے کائنات کا بڑا واقعہ وہ ولادت باسعادت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے، جو خدا کی مخلوق میں پوری کائنات میں افضل ترین شخصیت اور 1,24,000 پیغمبروں میں سب انبیاء کے سردار، سید الانبیاء، خاتم النبیین، افضل الرسل، اس کی مبارکباد تمام حاضرین کی خدمت میں اور مخصوصاً یہاں ہمارے پنجاب کے گورنر صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ وقت کم ہے، مجھے کہا گیا ہے کہ گورنر صاحب کو بھی جلدی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ جلدی اپنے گفتگو کو ختم کروں۔ میں نے جس آیہ شریفہ کی تلاوت کی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے اتحاد و وحدت کو اہم واجبات میں سے قرار دیا ہے۔ ویسے تو ہمارے ہاں واجبات، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، لیکن وہ واجبات فردی واجبات ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس نے واجب ادا کیا، اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کی فردی اس کا گناہ ہوگا یا اس کی سزا ملے گی۔ لیکن وحدت اور اتحاد اور اتفاق قرآن مجید کا ایک اجتماعی فیصلہ ہے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ جمیعاً سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک فردی معاملہ نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ہر آدمی جو ہے وہ اکیلا اور تنہا خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، فرمایا جمیعاً۔ اور پھر جتنی واجبات قرآن میں آئے ہیں ان واجبات میں صرف واجب کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن جب اتحاد و وحدت کی قرآن نے گفتگو کی تو فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی جہاں ذکر ہوا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا، تو یہ وَاعْتَصِمُوا جس طرح صیغہ امر ہے اور حکم ملا ہے اتحاد و وحدت کا، اسی طرح اسی آیت کے ذیل میں فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ شاید کسی واجب کے بارے میں خداوند تبارک و تعالی نے امر اور نہی کو ایک جگہ جمع نہیں کیا، مختلف مقامات پر اوامر بھی ہیں اور نواہی بھی ہیں، لیکن اس آیہ شریفہ نے خدا نے اتحاد و وحدت کو واجب قرار دیا اور اسی جگہ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اتحاد و وحدت واجب ہے اور تفرقہ حرام ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا لا نہی ہے، تو ایک ہی آیت میں وجوب کا ذکر بھی آیا ہے اور عدم تفرقہ کا بھی ذکر آیا ہے، اور اس لا تفرقوا کو تعلق حبل اللہ جمیعاً سے ہے، صرف واعتصموا سے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صرف اعتصموا، نہیں، فرمایا جمیعاً سے اس کا۔ تو خداوند تبارک و تعالی نے اس آیہ شریفہ میں اتنی تاکید فرمائی وحدت کی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وحدت واجبات میں سے ہے اور اہم واجبات میں سے ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی شخص وحدت کے خلاف عمل کرتا ہے، وحدت کو چھوڑ دیتا ہے، تو جہاں اس کا ایک اپنا گناہ ہے، ہر شخص جو اس وحدت کی وجہ سے اور اختلاف، عدم وحدت اور اختلاف کی وجہ سے گناہ کا شکار ہوگا، تفرقہ کا شکار ہوگا، اس اختلاف ڈالنے والے کو بھی اس کا گناہ
برداشت کرنا پڑے گا. یعنی قیامت والے دن اس کو 2 سزائیں ملیں گی. ایک سزا اس بات پر کہ اس نے خود کیوں وحدت سے انحراف کیا ہے، اور ایک سزا اس کو ملے گی کہ اس نے لوگوں کو کیوں گمراہ کیا ہے. تو لذا وحدت کے خلاف اگر کوئی شخص کام کرتا ہے تو اس نے صرف واجب کو ترک نہیں کیا بلکہ اہم میں واجبات کو ترک کیا ہے. پاک پیغمبر نے فرمایا المسلم اخو المسلم اخوک دینک فاحتط لدینک. تو قرآن مجید، سنت پیغمبر اور اسی طرح مولا کائنات مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی وحدت کے سلسلے میں، بلکہ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ وحدت کا مصداق ڈھونڈنا چاہیں صدر اسلام میں، تو سب سے بڑا شخص اور شخصیت جس نے اپنا سب کچھ وحدت کے لیے قربان کیا ہے وہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں. آج ہمیں چاہیے، شیعوں کو بھی چاہیے، اہل تسنن کو بھی چاہیے، وہ مشترکات جو ہمارے درمیان مشترکات ہیں، جس کو میری نظر میں تو تقریباً 98% اشتراکات ہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں جی 90-95% ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں اتحاد و اتفاق سے، اور حکومت اسلامی خصوصاً گورنر صاحب بھی تشریف فرما ہے، تو اس حکومت کو حکومت مدینہ کا نام دیا جا رہا ہے کہ یہ مدینہ کی حکومت کے نقش قدم پر چلے. تو بڑی خوشی کی بات ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں اس حکومت کو. تو چلو کم از کم انہوں نے یہ نعرہ تو لگایا ہے نا کہ اسی مدینہ کی حکومت کو. البتہ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، مدینہ کی حکومت میں پاک پیغمبر نے فرمایا تھا وہ لوگ جو اس دنیا سے مر گئے ہیں میں ان کا بھی ضامن ہوں، ان کے بچوں کا بھی ضامن ہوں. تو آپ خدا کے لیے جو مر گئے ہیں ان کو چھوڑیں، جو زندہ ہیں انشاءاللہ ان کی مشکلات کو حل کریں، اور ضرور حل کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا محمد ایسی عزت